السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے جانے ادا پر دل ہارے کی تیسری قسط، جس کی رائٹر ہے آسیہ ملک۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ذوحان اپنی ضد کا پکا نکلا تھا۔ وہ اب خود زرمینہ کو یونی چھوڑنے جاتا تھا اور لے کر بھی آتا تھا۔ زرمینہ نے تو بہت احتجاج کیا تھا مگر اسی کسی نے نہ سنی۔ پچھلے 1 مہینے سے اب اسے ذوحان کے ساتھ ہی جانا پڑتا تھا۔ وہ تو کہہ کر پچھتائی تھی گاڑی کا، کم سے کم ذوحان کے ساتھ تو نہیں جانا پڑتا تھا اسے۔ ایک تو اسے ذوحان کے ساتھ جاتے ہوئے موت پڑتی تھی، دوسرا جب اس کی یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کے پاس آ کر بار بار ذوحان کے بارے میں پوچھتی تھیں اور اسے اس بات پر چڑ ہوتی تھی بھلا کیا ضرورت تھی چوہان صاحب کو اسے یونیورسٹی کے اندر تک چھوڑنے جائے۔ ارمان بھی تو اسے چھوڑنے آتا تھا، وہ تو اسے نہیں یونی کے اندر تک چھوڑنے جاتا تھا بلکہ گاڑی وہیں سے لے کر جاتا تھا واپس، مگر ذوحان عرف چوہان کو تو جیسے اس سے کوئی بیر ہی تھا، کیونکہ بقول زرمینہ کے وہ عجیب لگتی تھی جب ذوحان چھوٹے بچوں کی طرح اسے یونی کے اندر تک چھوڑنے جاتا تھا۔ اور ایک سوچ اس کی یہ بھی تھی کہ ذوحان صاحب جان بوجھ کر اسے چھوڑنے جاتے ہیں کیونکہ انہیں شوق تھا یونی کی لڑکیوں کو اپنی طرف اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر جو لڑکیاں ذوحان کو دیکھ کر آہے بڑھتی ہیں، اس سے بار بار ذوحان کا پوچھتی ہیں، اس کا نمبر مانگتی تھی، آخر انہیں ذوحان میں کیا نظر آتا تھا؟ کوئی خاص بھی نہیں تھا وہ، مگر وہ یہ صرف زرمینہ کی سوچ تھی کیونکہ ذوحان واقعی مردانہ حسن کا مجسمہ تھا۔ یوں تو سارے ہی شاہ برادرز ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر ذوحان اور حیدر کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ذوحان کزنز میں سب سے بڑا تھا جبکہ حیدر اور سفیان دونوں ہم عمر تھے اور ذوحان سے 1 سال چھوٹے تھے۔ سفیان اور حیدر میں محض 1 ماہ کا فرق تھا۔ ویسے تو ذوحان، حیدر، سفیان اور ارمان چاروں میں بہت بنتی تھی، لیکن حیدر اور ذوحان کی زیادہ اچھی بانڈنگ تھی اور اسی بات کا زرمینہ کو دکھ تھا کیونکہ اس کا بھائی ہمیشہ اپنے دوست کی سائیڈ لیتا تھا اور جب بھی اسے ذوحان کی شکایت لگاتی، اب بھی جب اس نے حیدر سے کہا کہ اسے ذوحان کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جانا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات مان لیتا بلکہ وہ اسے ہی سمجھانے لگ گیا۔ ابھی بھی وہ برے برے منہ بناتی یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی کیونکہ ذوحان صاحب اسے پیغام بھجوا چکے تھے کہ جلدی تیار ہونے کا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ذوحان سے کہہ دے گی کہ وہ اسے یونیورسٹی کے اندر چھوڑنے نہ جایا کرے کیونکہ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی تھی، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ ذوحان نے اس کی بات نہیں مانی۔ خیر، اسے آج خوشی بھی تھی کہ اس بات کی کہ وہ لوگ کل شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گاؤں جانے والے تھے اور اسے آج یونیورسٹی سے چھٹیاں بھی لینی تھی۔ حیدر سنے وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے مسکان کی آواز سنائی دی۔ جی جانے حیدر، وہ اس کی جانب پلٹتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا جبکہ اس کے طرز مخاطب پر مسکان کے گال لال ہوئے تھے۔ شرم کریں، کچھ کسی نے سن لیا تو کتنا برا لگے گا۔ وہ اسے گھوری سے نوازتی بولی، تو سن لے، میں ڈرتا نہیں کسی سے، اپنی بیوی کو بلایا ہے میں نے اسی نام سے، کسی اور کی بیوی کو نہیں جو مجھے ڈر ہوگا۔ وہ اس کو اپنے قریب کرتا کمر کے گرد بازو پھیلائے بولا جبکہ مسکان اس کی گرفت پر سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں حیدر، کوئی آ جائے گا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی بولی۔ اس سے پہلے کہ حیدر کچھ بولتا اچانک سفیان اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اوہ سوری لو برڈز، یوں میں کیری آن، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا شرارت سے بولتا پاس سے گزرا تھا اور مسکان نے حیدر کی گرفت کمزور محسوس کرتے خود کو فوراً اس سے دور کیا تھا۔ سفیان جو ابھی پاس سے گزرا تھا ایک دم واپس آیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر ضروری نہیں کہ کوئی اور بھی کچھ نہ دیکھے، وہ شرارت سے کہتا حیدر کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر دم دبا کر وہاں سے بھاگا تھا۔ دیکھا، میں کہہ رہی تھی کوئی دیکھ لے گا پر نہیں، آپ کب سنتے ہیں میری؟ ہائے، میں اب سفیان بھائی کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ وہ حیدر پر غصہ کرتی بولی جس پر وہ دانت نکالنے لگا۔ اچھا غصہ نہ کرو جان، یہ بتاؤ کیا کہنا تھا تم نے؟ وہ اس کی گال کھینچتا پیار سے بولا۔ ہاں تو پہلے سن لیتے میری بات، مگر نہیں، آپ اپنے ٹھرکی پر نہ دکھائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ منہ پھلائے بولتی۔ حیدر کو بے حد کیوٹ لگی تھی، اس کا دل کیا تھا کہ آگے ہو کر اس کے پھولے پھولے گال چوم لے، مگر وہ اپنی پہلے سے ناراض بیوی کو اور ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا نا سوری جان، بتاؤ کیا کہنا تھا؟ وہ سوری کرتا پھر سے بولا، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، کل ہم نے گاؤں کے لیے نکل جانا ہے اور میں نے ابھی تک اپنے جوتے نہیں لیے ڈریسز کے ساتھ۔ حیدر کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اسے معصوم میں سے اپنی پرابلم بتانے لگی۔ تو پریشانی کیسی؟ میں ابھی گاڑی کی کیز لے کر آتا ہوں، تم تب تک چادر لے آؤ، میں ابھی اپنی کیوٹ سی بیوی کو لے جاتا ہوں شاپنگ پر، جوتوں کے علاوہ بھی جو مرضی لینا، وہ اسے خوشی کرتا بولا جبکہ مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اوہ تھینک یو سو مچ حیدر، تھینک یو سو مچ، آپ بیسٹ ہو، وہ خوشی سے بولتی جانے لگی کہ حیدر کی بات پر رکی تھی۔ کبھی وہ بھی بول دیا کرو جو میں سننا چاہتا ہوں۔ حیدر نے منہ بگاڑ کر کہنے پر اس نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آپ کے خوابوں میں ہی بولوں گی، وہ جو سننا آپ چاہتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی جبکہ حیدر پیچھے اس کی بات پر سر جھٹکتا مسکرا دیا تھا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بیگم کہ تم میرے خوابوں میں اظہار کرو گی حقیقت میں۔ وہ ہلکے سے خود سے بڑبڑاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے کر آیا تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے حدید کو بھی اس نے تھام رکھا تھا۔ سیکرٹری کو وہ اکیلے ہی اپنی بیہاف پر میٹنگ پر بھیج چکا تھا۔ کومل وہ لاؤنج میں پہنچتے ہی اسے صوفے پر پھینکنے کے انداز میں چھوڑتا کومل کو آوازیں دینے لگا۔ صوفے پر زور سے گرنے سے اس کے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی تھی اور اس نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ذیشان کی آوازوں پر کومل فوراً حاضر ہوئی تھی۔ پکڑو حدید کو، اندر کمرے میں لے جاؤ۔ وہ حدید کو اسے پکڑواتا بولا، جبکہ وہ حدید کو پکڑتی رحم بھری نظروں سے حوریہ کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کومل کے جاتے ہی وہ واپس حوریہ کی طرف مڑتا اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ پھر بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، بھاگنا چاہتی تھی میری خیر سے، تمہارے ساتھ کچھ دن نرمی کیا دکھائی، تم تو میری اپنی اوقات ہی بھول گئی، مگر تم اوقات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بھول گئی کہ میں اگر نرمی دکھا سکتا ہوں تو تمہیں واپس تمہاری اوقات بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کے چہرے پر گاڑے غصے سے بولا تھا۔ اس کے یوں بولنے پر حوریہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اوقات تو دکھا چکے آپ بہت پہلے سے، مگر میری اپنی نہیں چٹاخ۔ وہ ابھی آگے سے غصے میں بھی بولی تھی، مگر اس کی بات پر ذیشان نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ وہ یہی اوقات ہے آپ کی کہ ایک بے بس اور لاچار عورت پر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑتے ہیں، اس پر زندگی تنگ کرتے ہیں، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی گناہ کے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے نفرت سے اسے دیکھتی بولی تھی، بند کرو اپنی بکواس، اپنی باپ کا بدلہ لے چکا رہی ہو تم، اپنی قاتل باپ کا۔ بس بہت ہو گیا، بہت سہ لیے میں نے آپ کے ظلم، اور بہت سن لی آپ کی اپنے باپ کے خلاف باتیں، مگر اب نہیں سنوں گی اپنے باپ کے بارے میں ایک بھی لفظ آپ کے منہ سے۔ قاتل میرا باپ نہیں بلکہ آپ کی محبوبہ ہے، اس نے مارا ہے میرے اور آپ کے باپ کو، اور سارا الزام ڈال دیا میرے باپ کے سر پر۔ خود کو بچا کر اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ ذیشان جو ابھی بول ہی رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے حوریہ کے بابا کو قاتل کہا، حوریہ اس کی بات بیچ میں ہی ٹوکتی بولی۔ غصے کے سبب بولنے سے اس کا پورا وجود اور لہجہ کانپ رہا تھا۔ بہت زبان نہیں چل رہی تمہاری، تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گی اور میں مان لوں گا کہ تمہارا باپ بے قصور ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی ایک بے قصور لڑکی پر الزام لگا رہی ہو؟ مگر کیسے آئے گی تمہیں شرم؟ آخر تم بھی تو اپنے بغیرت باپ کا خون ہو۔ بہت دیکھ لی تمہاری بدتمیزی اور زبان درازی، اب تمہیں بتاتا ہوں گھر سے بھاگنے اور مجھ پر زبان چلانے کی سزا کیا ہے۔ وہ اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا، ایک دم پیچھے ہٹا اور اپنے بیلٹ اتار کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ چکا تھا۔ وہ جو خود کو بہادر بنائے کھڑی تھی، اس کے یوں بیلٹ اتارنے پر اس نے سانس روکا تھا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اب تو عادت ہو گئی تھی اسے اس مار پیٹ کی، مگر ابھی اس کے ساتھ ایک اور وجود تھا، اسے اپنے اندر پل رہے وجود کی فکر تھی۔ ذیشان نے ایک دم بیلٹ کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ بلند کیا ہی تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ حوریہ کے وجود پر مارتا، حوریہ ایک دم زمین پر بیٹھتی ہوئی خود کو اپنے بازوؤں سے کور کرتی چیخی تھی، نہیں ذیشان پلیز نہیں، بیبی مر جائے گا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے روتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے الفاظ پر ذیشان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کون سا بیبی؟ وہ بیلٹ سائڈ پر پھینکتا زمین سے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ میرا بیبی، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے بولی۔ تو تم پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ حیرانگی کے سبب ذیشان سے بولنا مشکل ہوا تھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر حوریہ نے روتے ہوئے ہی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس نے کتنا خود سے وعدے کیے تھے کہ کسی طور بھی ذیشان کو پتہ نہیں لگنے دے گی اس بچے کا، مگر وہ یہاں بے بس ہوئی تھی، کیونکہ اگر نہ بتاتی تو وہ اپنا بچہ کھو دیتی۔ ادھر دیکھو میری طرف، سچ بتاؤ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ذیشان اس کا چہرہ دبوچے اپنی طرف دیکھنے پر اسے مجبور کرتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اٹکتے ہوئے بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم سچ بول رہی ہو یا جھوٹ۔ وہ ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں اور وہ ہی بتائے گی کہ تم واقعی امید سے ہو یا نہیں، مگر یاد رکھنا اگر تم امید سے نہ ہوئی تب بھی تمہاری خیر نہیں، اگر ہوئی تب بھی۔ وہ سخت لہجے میں بولتا اس کے پاس سے اٹھتا ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، جبکہ وہ وہیں بیٹھتی روتی رہی۔ یہ بیبی کس کا ہے ڈاکٹر؟ جیسے اس نے حوریہ کے چیک اپ کے لیے بلایا تھا، حدید کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ ہمارا بیٹا ہے، ذیشان نے حدید کو دیکھتے جواب دیا۔ کیا ایج ہے آپ کی وائف کی؟ ڈاکٹر نے ذیشان سے اگلا سوال کیا، جبکہ ڈاکٹر کے سوال پر ذیشان نے پیچھے موڑ کر بیڈ پر لیٹی حوریہ کو دیکھا، کیونکہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ حوریہ کی کیا ایج ہے۔ 18 سال ہے میری عمر۔ ذیشان کو خود کو دیکھنے پر وہ خود سے اپنی عمر بتانے لگی۔ اس کے جواب پر ڈاکٹر اور ذیشان دونوں کو جھٹکا لگا تھا۔ ذیشان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی کم عمر تھی اور کم عمری میں ہی اس نے حدید کو پیدا کیا تھا۔ واٹ آر یو سیریس؟ کیا آپ نے پہلے بیبی 17 سال کی عمر میں ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے حیران ہوتے حوریہ سے سوال کیا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی، جبکہ ذیشان خاموشی سے کھڑا تھا۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے کم عمری میں پریگننٹ ہونا؟ چلے شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت مند اور تندرست اولاد سے پیارا سا بیٹا دیا، مگر لگتا ہے نا آپ کو اپنی جان پیاری ہے اور نہ ہی آپ کو اپنی بیوی، جو ابھی پہلا بیبی 5 ماہ کا ہے اور آپ لوگوں نے نیکسٹ بیبی کر لیا۔ ڈاکٹر اس پر اور ذیشان پر غصہ ہوتی بولی۔ ڈاکٹر کی بات پر جہاں وہ شرمندہ ہوئی تھی وہیں ذیشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مطلب وہ
واقعی پھر سے باپ بننے والا تھا۔ وہ بہت رسکی ہے آپ کے لیے، آپ کی حالت اور عمر آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، میری مانو تو ابھی ابارشن کروا لیں، نیکسٹ پھر پلان کر لیجیے، کیونکہ آپ کی حالت دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے کنٹینیو کی اپنی پریگنینسی تو آپ کے اور بچے دونوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی، آپ کی جان کو خطرہ ہے اس میں، میری اصلاح یہی ہے کہ ابارشن کروا لیں۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے ذیشان ڈاکٹر کی بات پر کچھ بولتا وہ بول پڑی، نہیں ڈاکٹر مجھے یہ بیبی چاہیے، پھر چاہے میری جان کو کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، میں اپنی اولاد کا قتل نہیں کر سکتی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ ڈاکٹر کو انکار کرتی بولی، جبکہ ذیشان کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی تھی، اسے واقعی توقع نہیں تھی کہ وہ اس سے اس جواب کی، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ماں تھی اور ماں کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنی اولاد اس دنیا میں آئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن اتنا ضرور کیجیے گا کہ ہیلتھی چیزیں کھائیں، اور مسٹر ذیشان آپ کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنی وائف کا خیال رکھیں اور ان کو ہیلتھی چیزیں دیں تاکہ ان کی صحت اچھی ہو اور ڈلیوری میں کمپلیکیشنز نہ ہو۔ ڈاکٹر پہلے اس سے جواب بعد میں ذیشان سے بولی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ یہ ڈائٹ پلان لکھ دیا ہے، اسے فالو کرنا ہے آپ نے، اور کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنا، خاص کر ہر وقت ہر قسم کی ٹینشن سے دور رہنا، ٹھیک ہے؟ تو میں ابھی چلتی ہوں۔ اب ڈاکٹر ڈائٹ پلان لکھ کر دیتی کھڑی ہوتی بولی، آئے میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں، ذیشان ڈاکٹر سے کہتا ہوں، ان کے لیے باہر نکل گیا، جبکہ حوریہ نے گہرا سانس ہوا کے سپورٹ کرتے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر اپنے پاس لیٹے حدید کو اٹھاتی وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلانے تک کھیل رہا تھا، وہ اسے چٹا چٹ چومنے لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی کمرے کے اندر آتی اس کی نظر حوریہ پہ پڑی تو مسکراہٹ کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب پہنچا تو اس سے پیاس کھڑے پڑے جھولے میں ڈالتا وہ واپس اس کی طرف آیا، یوں اچانک ہی ذیشان کو حدید کو لینے سے وہ ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی ذیشان واپس پلٹا، اس کے قریب بیٹھ پر ایک گھٹنا رکھتے اس کے تکیے پر رکھے سر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے غصے سے گھورنے لگا۔ ذیشان کے یوں اپنے اتنا قریب ہو کر غصے سے گھورنے پر حوریہ کی ڈر سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ آنکھیں کھولو حوریہ، میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ ذیشان کے کہنے پر اس نے آنکھیں نہ کھولی تو دوسری بار اس نے اپنا لہجہ اور سخت کرتے اس پر حوریہ نے فوراً آنکھیں کھولی، ڈری سہمی آنکھوں غصے سے ہوئی لال آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیوں تم نے مجھے نہیں بتایا اپنی پریگنینسی کا؟ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتا، وہ لگا رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ کیا تم مجھ سے چھپاؤ گی اور موقع دیکھ کر یہاں سے دور چلی جاؤ گی، میری اولاد کو میرے سے دور لے کر جاؤ گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ حوریہ کے اٹکتے بولنے پر وہ ایک دم اس کا منہ دبوچا غصے سے بولا۔ حوریہ اس کی بات صحیح اندازے پر حیران ہوئی تھی۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی گرفت سے اپنا منہ آزاد کروانے کی کوشش کرتی بولی، بہت ہو گیا بس، اب جیسے ہی یہ بیبی دنیا میں آئے گا یہ تمہارا سایہ بھی پڑنے نہیں دوں گا اس پر۔ حدید کی مرتبہ تو میں نے غلطی کر دی، مگر اس بیبی کو تمہاری عادت نہیں پڑنے دوں گا، اور تیاری پکڑو کیونکہ حدید بھی اب تمہارے پاس زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے۔ وہ اس کا منہ چھوڑ کر اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے بولا، مگر اس کے الفاظ نے حوریہ کے اندر کی ممتا کو للکارا تھا۔ کیا کہا آپ نے کہ آپ مجھ سے میری اولاد کو دور کریں گے؟ ایک دم کھڑی ہوتی غصے سے بولی، جبکہ اس کے یوں اچانک اس روپ نے ذیشان کو حیران کیا تھا۔ کرنا تو دور، اگر آپ نے پھر سے یہ بات مجھ سے کہی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دیکھوں گی میں کون الگ کرے گا مجھ سے میرے بچوں کو۔ وہ آنکھوں میں ایک عزم لیے بولتی ذیشان کو حیران پہ حیران کر رہی تھی، میں کروں گا تم سے نہیں الگ، کیونکہ میں باپ ہوں ان کا۔ ذیشان کی بات پر وہ ہنستے ہوئے تالیاں بجانے لگی، واہ ذیشان صاحب واہ، کیا خوب کہی آپ نے، باپ ہیں تو مطلب ماں سے اولاد کو الگ کر دیں گے، بہت بڑی دلیل سمجھاتے ہیں نا یہ زمانہ باپ ہونا، جبکہ ماں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو سنیں، میں نہیں مانتی اس دلیل کو، اور مانوں بھی کیوں، کس بات پر یہ دلیل بڑی سمجھوں؟ محض اس بات پہ کہ باپ کما کر کھلاتا ہے، وہ تو آج کل کی مائیں بھی کما کر کھلاتی ہیں، مگر اب آپ ماں ہونے کی دلیل سنیں، ایک عورت کی دلیل سنیں۔ پہلے تو ہم عورتیں اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ مردوں کے ساتھ آپ کے گھر آتی ہیں، وہاں جہاں کے لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہیں، مگر پھر بھی اپنوں کو بھلا کر اپنے شوہر سے جڑے رشتوں کو اپناتی ہیں، اور پھر اپنے وجود پر اپنے ان مردوں کی شدتی بھی سہتی ہیں۔ تکلیف ہم اٹھاتے ہیں، آپ نہیں، آپ لوگ تو وحشت کے پانی کو اپنی کوکھ میں پال کر انسان بناتی ہیں۔ 9 ماہ ہم تکلیف سے گزرتی ہیں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سب چیزوں میں تنگ ہوتی ہیں، مگر پھر بھی خود سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ پھر بچے کی پیدائش کے وقت ہم مائیں ہی تکلیف برداشت کرتی ہیں، آپ مرد وہ تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ ارے کر بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ یہ حوصلہ تو صرف میرے اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ موت کا فرشتہ ہمارے کندھے کے پاس ہوتا ہے جب ہم اپنی اولاد کو دنیا میں لاتے ہیں، بے حد تکلیف برداشت کر کے ساری ساری رات جاگتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ آپ مرد تو اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اور ہم عورتیں نہ رات سوئیں نہ سکون سے نہ دن میں بچوں کے ساتھ گھر بھی دیکھیں، اور کیا کیا گنوائیں آپ کو میں۔ ایک ماں کی عظمت، سب درد سہتی ہے ماں، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیوں آخر کیوں ایسا کیوں کرتا ہے یہ معاشرہ؟ کیوں ماں کے نام سے نہیں پکارا جاتا اسے کبھی؟ کیوں عدالتوں میں ماں باپ کی
علیحدگی کے بعد بچے باپ کو سونپ دیے جاتے ہیں، اور ارے ماں تو اولاد کے لیے ساری زندگی گزار دیتی ہے تنہا، اور باپ تو فوراً شادی کر کے سوتیلی ماں لا کر تھوپ دیتا ہے بچوں کے سر پر، اور یہ بات زمانہ جانتا ہے کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ کیوں عدالتوں میں یہ سب باتیں نہیں سوچتا جج؟ کیوں ہر مرد یہ سوچ کر نہیں رکھتا کہ اپنی اولاد سے اولاد چھینتے وقت کہ ماں مر جائے گی، اور اولاد کے بچھڑنے پر ہمارے دل کے جگر کا جسم کا حصہ ہوتی ہے، اور اولاد ہم ان کی دوری پر ہی آدھی مر جاتی ہیں۔ خدا کے لیے بس کر دیں ظلم، خدا کے لیے یہ ساری کہتی ہے۔ وہ آخر میں رو پڑی جبکہ ذیشان خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ ہاں وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ سب باتیں سامنے کھڑی لڑکی نے بھی اس کی وحشتوں کو خود پر کم عمری میں برداشت کیا تھا، تب برداشت کیا تھا جب اسے لڑکا لڑکی کے تعلق کا بھی نہیں پتا تھا، اور اسی کم عمری میں وہ اس کی اولاد کو بے تحاشا تکلیفوں کے بعد دنیا میں بھی لائی تھی۔ وہ چپ ہو گیا تھا، بالکل چپ۔ ابھی اس کے پاس بولنے کے لیے لفظ نہیں تھے، تو وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا تھا، بلکہ اسے کچھ کہے بنا، اس پر طنز کی بارش کیے وہ بنا اس کے وجود پر نیل کے نشان چھوڑے، جبکہ وہ پیچھے روتی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب اس نے کیسے بولا، وہ سب اس ڈرپوک لڑکی نے بولا بھی نہیں تھا جو ابھی بیٹھی رو رہی تھی، وہ سب تو ایک ماں نے بولا تھا جس سے اس کی اولاد کو دور کرنے کی بات کی گئی تھی۔ وہ سب لوگ تیار تھے جانے کے لیے۔ ذوحان، حیدر اور سفیان گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے، تمام بڑے مرد حضرات لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ گھر کی ساری عورتیں بکھرا سامان جلدی سے سمیٹ رہی تھیں، سوائے زرمینہ کے جو ارمان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ بس مانی، میں کہہ رہی ہوں مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، تمہاری گاڑی میں۔ پر زرمینہ، میری گاڑی میں تو کچھ نہیں سننا مجھے، بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، مرضی ہے تمہاری، بعد میں مجھے مت کہنا کہ بتایا نہیں۔ اب تم خود ہی مجھے بولنے نہیں دے رہی کچھ، اور وہ ہاتھ کھڑے کرتے بولا جس پر زرمینہ نے ڈن کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں ہاں، نہیں کہتی میں تمہیں کچھ، پتہ ہے تم نے کوئی بہانہ ہی کرنا ہے، اس لیے نہیں بولنے دے رہی تمہیں، وہ منہ بگاڑ کر کہتی۔ صوفے پر بیٹھی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ارمان کہتا صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ زرمینہ نے روکا تھا۔ کدھر بیٹھ رہے ہو؟ جاؤ کوئی کام کرو، مجھے پانی پلاؤ لا کر، سب کام کر رہے ہیں، تمہیں کوئی شرم نہیں؟ وہ ایک ادا سے کہتی ٹانگ پر ٹانگ رکھ چکی تھی، جبکہ اس کی بات پر ارمان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بات تو ایسی کر رہی ہے جیسے خود تو بہت کام کر رہی ہے، وہ منہ میں بڑبڑاتا اٹھ کر کچن میں گھس گیا تھا پانی لانے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک باؤل میں پانی لے آیا تھا، جبکہ باؤل میں پانی دیکھ کر زرمینہ نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا مانی، تمہیں گلاس نہیں ملا جو اس باؤل میں پانی لے آیا؟ وہ حیرت سے اس کے ہاتھ پر باؤل پکڑے دیکھتی بولی، کیوں زرمینہ، تمہیں نہیں پسند یہ باؤل؟ اگر تمہیں نہیں پسند تو لاؤ، میں کسی گلاس میں لا دیتا ہوں پانی۔ نہیں پسند تو چھوڑ دو، مانی نے پہلے حیرت سے پوچھا، بعد میں باؤل لینے کے اشارے کرتے کہا، جس پر زرمینہ نے ہاتھ سے نا کا اشارہ کیا تھا۔ پسند تو مجھے تمہاری شکل بھی نہیں ہے، تو کیا اسے بھی دیکھنا چھوڑ دوں؟ پانی پی کر زرمینہ نے بنا کوئی تاثر چہرے پر سجائے کہا، جس پر مانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ او مائی گاڈ، میرے خیال سے پھر تمہیں اپنا دماغ اور دل پر پیک کر دل ہارپک سے واش کرنا چاہیے۔ مانی اس کی طرف دیکھتے پہلے سنجیدہ ہو کر بولا، پھر آخر میں زرمینہ نے گھور کر دیکھنے پر دانت نکالنے لگا۔ اس سے پہلے کہ زرمینہ اسے کچھ بولتی، دادی وہاں آ گئی تھی۔ اٹھو تم دونوں اور چلو، اپنی جو مرضی چھوٹا موٹا سامان ہے اٹھاؤ، ہم نکلنے والے ہیں۔ دادی ان سے بولتی مرد حضرات کی جانب چل پڑی تھی تاکہ ان کی گفتگو کو اختتام دے، انہیں بھی اٹھا سکیں جانے کے لیے۔ سب گاڑیوں میں بیٹھنے کو تیار تھے، بس زرمینہ کا انتظار کر رہے تھے جو نکل ہی نہیں رہی تھی گھر سے۔ انتظار کے بعد وہ سب سے آخر میں گھر سے نکلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی تائی امی تھیں جنہوں نے تالا لگانا تھا گھر کو۔ گارڈز اور ملازموں کو بھی وہ لوگ جاتے ہوئے چھٹی دے کر گئے تھے، جتنے دن انہوں نے وہاں رہنا تھا اتنے دن کے لیے، اس لیے گھر کو تالا لگا کر وہ جا رہے تھے۔ وہ ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزوں کے شاپر جو اس نے کل مانی سے منگوائے تھے لیے ارمان کی گاڑی کی طرف خوشی سے بڑھتی فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اور مانی الگ اکیلے جائیں گے، وہ بھی انجوائے کرتے ہوئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مانی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے ڈور اوپن کرتے ذوحان بیٹھا تھا۔ ذوحان کو دیکھ کر زرمینہ کو حیرت ہوئی تھی۔ ذوحان بھائی، میرا مطلب ذوحان بھائی، یہ مانی کی گاڑی ہے، اس کی جگہ ہے، یہ آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ وہ ذوحان کے ڈر سے آہستہ آواز میں بولی۔ اس کی ہی ہے، پتہ ہے مجھے، اور وہ بھی آ رہا ہے، بلکہ حیدر اور سفیان بھی آ رہے ہیں، وہ اسے جواب دیتا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ زرمینہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ ہم سب لڑکے ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں، دوسری گاڑیاں بابا اور چاچو لوگ چلا لیں گے، ذوحان نے ان کی طرف دیکھتے کہا۔ میں دوسری گاڑی میں جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ کھولنے لگی تھی کہ ذوحان نے اسے روکا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، جگہ نہیں ہے دوسری گاڑیوں میں۔ صرف ذوحان نے سخت لہجے میں روکنے پر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اتنی دیر میں حیدر، سفیان اور ارمان بھی آ گئے تھے۔ ارمان کے بیٹھتے ہی زرمینہ نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا تھا۔ مجھے مت گھورو، اسی لیے کہہ رہا تھا میں کہ پہلے سن لو میری، ارمان نے آگے سے جواب پر وہ زیر لب اسے صلاواتیں سناتی واپس سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ واہ بھائی، ہماری گڑیا بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ سفیان نے پیچھے سے ہی اس کے بال بگاڑے تھے، جس پر وہ ذوحان نے نظریں گھمائی تھیں، اور زرمینہ نے پیچھے مڑ کر سفیان کو اسمائل پاس کی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے
سوتے ہوئے حدید کی گود میں لیے بیٹھی تھی اور ذیشان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا. وہ اسے کب سے دیکھ رہی تھی. ذیشان ایک بات کہنی تھی. وہ آخر ہمت کرتی بول پڑی. کل کی ہوئی بحث کے بعد سے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بولو. وہ اپنی شرٹ کے کف کے بٹن بند کرتا بولا. ایک ریکویسٹ تھی آپ سے. وہ پھر سے بولی. میں نے بولا نہ بولو تو مطلب بولو. وہ لہجے میں تھوڑی سختی لاتا بولا. پلیز آپ میری پریگنینسی کا حیا کو مت بتائیے گا اور نہ ہی اسے میری ڈلیوری تک اس گھر میں آنے دیجیے گا. وجہ میں نہیں بتاؤں گی آپ کو کیونکہ آپ کو یقین نہیں کرنا. بس اتنا سن لیں کہ مجھے میرے بچے کی فکر ہے. وہ بنا اس سے نظریں ملائے بولی جبکہ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیتا اپنے لیپ ٹاپ بیگ اور فون اٹھاتا اس کے پاس آ کر حدید کو پیار کرتا کمرے سے نکل گیا تھا اور حوریہ اسے بنا کوئی جواب دیے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی. زرمینہ اپنے ساتھ لائی چیزیں سب کو بانٹ چکی تھی سوائے ذوحان کے کیونکہ وہ ڈرائیو کر رہا تھا. حیدر سفیان اور ارمان مزے سے پیچھے بیٹھے زرمینہ کے کیے کرم نوازیوں کو انجوائے کر کے کھا رہے تھے. ذوحان بھائی آپ بھی لینا. زرمینہ نے اس کی طرف چپس کا پیکٹ کرتے پوچھا. اگر تم دیکھ سکو تو میں ڈرائیو کر رہا ہوں. ذوحان نے اس کی بات کا الٹا ہی جواب دیا تھا. لو جی تو کیا ہوا میں کھلا دیتی ہوں آپ ڈرائیو کرو بس. وہ ایکسائٹمنٹ میں بولتی. اگلے ہی لمحے اس کے منہ میں چپس ٹھوس چکی تھی. ذوحان اور باقی سب تو زرمینہ کی اس اچانک حرکت پر حیران رہ گئے تھے. یہ نہیں بچتی اب. ارمان نے اپنی طرف سے آہستہ آواز میں اپنے ساتھ بیٹھے سفیان کے کان میں کہا جو کچھ نہیں کہتا ذوحان. حیدر جو ارمان کے اعلان نما سرگوشی سن چکا تھا برا. واقعی ذوحان تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا. ایک تو زرمینہ نے اس کا منہ بھر دیا تھا چپس سے اور دوسرا چپس اس کے منہ میں ڈالتے زرمینہ کی فنگر ذوحان کے ہونٹوں سے ٹچ ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ایک الگ سا احساس پیدا ہوا تھا ذوحان کے دل میں. اسی لیے وہ چپ بیٹھا اپنے دل کی سوچ پر لعنت بھیج رہا تھا. زرمینہ بھی اسی وجہ سے کنفیوز ہوتی. چپس کا پیکٹ ویسے ہی سائڈ پر رکھ چکی تھی جبکہ پچھلے والے اصل بات سے بے خبر یہ سوچ رہے تھے کہ آج سورج کہاں سے نکلا تھا جو ذوحان نے زرمینہ کو کچھ کہا نہیں. وہ جو سوچ کر آئی تھی کہ سارا راستہ انجوائے کرے گی اتنا ہی وہ بور ہوتی گئی تھی. حیدر سفیان اور وانی بھی ہوتے تو وہ انجوائے کر لیتی مگر ساتھ خڑوس بھی تھا اس لیے سارا راستہ بورنگ گزرا تھا. اللہ اللہ کرتے وہ اپنی منزل پر پہنچے تھے. زرمینہ نے سکھ کا سانس لیا تھا اور فوراً گاڑی سے اتری تھی کیونکہ وہ اور خڑوس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی تھی. ان سب کا اچھے سے استقبال کیا گیا تھا. تھوڑی دیر سب سے ملنے کے بعد ان سب کو ان کے کمرے دے دیے گئے تھے تاکہ آرام کر سکیں. 6 گھنٹوں کا سفر ہے. وہ سب تھک چکے تھے اور ابھی رات کا وقت بھی یوں ہی آ گیا تھا اس لیے سب اپنے ملنے والے کمروں میں آرام کے لیے چلے گئے تھے. اگلی صبح پورے گھر میں شادی کی تیاریوں کا شور برپا تھا. اس سارے شور میں ایک شور زرمینہ کا بھی تھا جو صبح سے زمینوں پر جانے کی ضد کر رہی تھی لیکن گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا سوائے ذوحان کے کیونکہ سب لڑکے باہر والے کاموں میں مصروف تھے اور ذوحان اس لیے گھر تھا کیونکہ وہ دیر سے اٹھا تھا آج. ذوحان یہ لیں چائے مامی نے بھیجی ہے. وہ کمرے سے نکلتا باہر لان میں آ کر بیٹھا تو سحر اس کے پاس چائے لے کر آتی. بولی شکریہ سحر. وہ مسکرا کر شکریہ کہتا چائے تھام چکا تھا جبکہ سحر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی. کیسے گزرے تمہارے یہ دن؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی. بس کام میں بزی اور کچھ خاص نہیں. وہ چائے کا سپ لیتے کندھے اچکا کر بولا. اوہ صحیح تو پھر شادی کا کیا سین ہے؟ کوئی پسند آئی سحر نے سوال پر وہ مسکرایا تھا. نہیں یار تمہیں پتہ ہے میں ان سب کاموں میں نہیں پڑتا. وہ ہنستے ہوئے بولا جس پر سحر نے بھی کہکا لگایا. دیکھ لینا کہیں پڑ نہ جائے ان کاموں میں اور مجھے پتہ بھی نہ چلنے دو. وہ اسے تنگ کرتی بولی. ہاں تم بے فکر رہو. اگر پڑا بھی تو تمہیں ضرور بتاؤں گا پر ابھی تو وہ کہیں بھی آس پاس نہیں جو مجھے ان کاموں میں ڈالے گی. وہ اسے چل کرتا بولا جس پر وہ ہنسی تھی. اچھا جی کیا پتہ وہ آس پاس ہی ہو بس ابھی تم نے اس پر نظر کرم نہ کی ہو. وہ پھر شرارت سے بولی جس پر ذوحان نے سر جھٹکا. تم سناؤ کتنے مزے کیے تم نے یہاں؟ ذوحان نے بات بدلتے اس پر پوچھا جس پر اس نے ان گزرے ماہ کی روٹین بتانے لگی. اس کی اور ذوحان کی اچھی بنتی تھی کیونکہ وہ بالکل ذوحان کی جیسی تھی. وہ سڑیل نہیں تھی بس ویسے ہی اسے چپ اور سب سے الگ رہنا پسند تھا. جس سے اس کے موم ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی ذوحان بھی وہ کبھی کبھی بات کرتی تھی. وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ تبھی ملازمہ ذوحان کے پاس دادی کا پیغام لے کر آئی جو اسے بلا رہی تھی. تم چلو میں آتا ہوں. وہ ملازمہ کو کہتا اپنا فون اٹھا کر سحر سے ایکسکیوز کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا. جی دادی آپ نے بلایا؟ وہ اندر آتا دادی سے بولا جبکہ ایک نظر اس نے دادی کے پاس منہ سجائے بیٹھی زرمینہ پر بھی ڈالی تھی. ذوحان بیٹا تمہیں ہماری زمینوں کو پتہ ہے نا؟ دادی نے اس سے پوچھا. جی دادی مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے جواب دیتے کہا. بیٹا تو پھر تم زرمینہ کو لے جاؤ زمینوں پر کب سے ضد کر رہی ہے. پچھلی بار بھی جب آئی تھی شادی پر تو نہیں جا سکی تھی بخار کی وجہ سے. دادی نے زرمینہ کی طرف دیکھتے کہا. مگر دادی گاڑی تو کوئی نہیں گھر. ذوحان نے جواب پر زرمینہ کے چہرے پر معصومیت لاتے دادی کو دیکھا. تو بیٹا آپ بائک لے جاؤ گیراج میں کھڑی ہے.
سغرا خالہ جو ابھی آئی تھی ذوحان کی بات پر بولی، اوکے آنٹی آپ مجھے چابی دے دیں بائک کی، اور زرمینہ تم جلدی سے باہر آؤ، وہ سغرا خالہ سے بولتا۔ آخر میں زرمینہ سے مخاطب ہوا جس کے چہرے پر ذوحان کی بات پر مسکراہٹ بکھری تھی، اور وہ فوراً کھڑی ہوتی پاؤں میں جوتی پہننے لگی، جبکہ ذوحان بھی سغرا آنٹی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اب خوش ہو دادی نے زرمینہ سے پوچھا، جس پر وہ انہیں خوشی سے حق کرتی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ ارے ذوحان بھائی یہ تو ہیوی بائک ہے، اس پر کیسے جائیں گے؟ وہ جب باہر آئی تو ذوحان کو ہیوی بائک پر بیٹھتے دیکھ کر پریشانی سے بولی، جیسے جاتے ہیں۔ ذوحان نے جواب پر وہ نہ میں سر ہلانے لگی۔ ارے نہیں نہیں، میرا مطلب کہ ہیوی بائک تو شہر کی صاف بنے گھڑوں والی سڑکوں پر چلائی جاتی ہے، یہاں گاؤں کی گلیوں میں کیسے چلے گی بھائی؟ وہ اسے سمجھاتے بولی، اتنی بھی بری نہیں ہے، اس گاؤں کی گلیاں اچھی خاصی ہیں، گڑھے بھی نہیں ہیں یہاں کی سڑکوں پر، اور اب کوئی اور بات نہیں، چپ چاپ بیٹھو اگر جانا ہے تو۔ ذوحان ہیلمٹ پہنتا اس سے بولا، وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا، یہ گاؤں تو تھا مگر سہولیات ساری شہر والی تھی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ اس کی بات مانتی، احتیاط سے اس کے پیچھے بائک پر ایک طرف ٹانگ کرتی بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ذوحان نے بائک اسٹارٹ کی تھی۔ ذوحان بھائی آہستہ چلائیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ذوحان بائک تیز چلاتا کہہ رہا تھا، اور زرمینہ کا سانس سوکھ رہا تھا بائک کی تیز اسپیڈ پر۔ اس لیے وہ ڈرتے ہوئے بولے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں گرتی تو۔ وہ اس کی بات پر بولا، بائک تیز ہونے کے سبب وہ ان دونوں کی آواز اونچی آواز میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ اب بائک اور تھوڑی آگے گئی تھی کہ گڑھے پر سے بائک گزرنے کی وجہ سے بائک کو جھٹکا لگا تھا، اور زرمینہ پیچھے بیٹھی اچھلی تھی، اور اس نے بے ساختہ ہی ڈر کر اپنے بازو کو ذوحان کی کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ زرمینہ کے یوں بازو حائل کرنے پر ذوحان کے دل کی دھڑکن رکی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے رکے ہوئے سانس کے ساتھ چہرے نیچے کرتے اپنی پیٹھ پر بندھے زرمینہ کے بازوؤں کو دیکھا تھا۔ اس نے بائک کی اسپیڈ فوراً کم کی تھی، کیونکہ اس کے نہ جانے کیوں اچانک سے پورے جسم نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ ذوحان بھائی پلیز آہستہ ہی چلائیں بائک، کیونکہ مجھے ابھی مننا نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کو کبھی بند ہوتی تو کبھی تیز ہوتی دھڑکنوں پر حیران ہو رہا تھا۔ تبھی اسے زرمینہ کی ڈری سہمی آواز سنائی دی، تو تم ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہونے دیتا میں تمہیں، بس پہنچ گئے ہم زمینوں پر۔ زندگی میں پہلی بار ذوحان بات کرتے اٹکا تھا، جبکہ اس کے جواب پر زرمینہ نے شکر کیا تھا کہ چلو پہنچے تو زمین پر۔ ارمان اور حیدر جو مہندی کا سامان لینے گئے ہوئے تھے واپس آ گئے تھے، اور ابھی حیدر سیڑھیاں چڑھتا چھت پر جانے ہی لگا تھا، مگر تبھی اس کی نظر مسکان پر پڑی، جو زاہد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ زاہد ان کا دور کا کزن لگتا تھا، مگر بہت عیاش قسم کا تھا۔ وہ واپس سیڑھیاں اترتا ان کے پاس پہنچا۔ مسکان، اس نے قریب جاتے اسے پکارا، جی حیدر؟ مسکان نے فرمانبردار بیوی کی طرح جواب دیا، میرے کپڑے پریس کر دو۔ حیدر کی جب کوئی بہانہ نہ سوچا تو کپڑے پریس کرنے کا کہہ دیا۔ اچھا میں بھی کرتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیدر نے غصے سے زاہد کو دیکھا تھا، آج کے بعد میری بیوی سے دور رہنا، کیونکہ وہ تمہاری اصلیت نہیں جانتی مگر میں جانتا ہوں، تو اس سے دور رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے غصے سے وارن کرتا بولا، ارے حیدر صاحب میں ابھی آیا ہوں، جب کوئی آتا ہے تو بندہ سلام دعا کرتا ہے پہلے، مگر آپ تو دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ بنا اس کی بات کی پرواہ کیے بولا، دھمکی نہ سمجھو اسے، میں دھمکی نہیں دیتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زاہد پیچھے کمینگی سے مسکراتا حویلی سے باہر نکل گیا۔